بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، حکایات صحابہ کا 9واں باب، جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور امتثال حکم سے متعلق واقعات آئیں گے، جن کا ہم لوگ مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور امتثال حکم، اور یہ دیکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشأ مبارک کیا ہے۔ ویسے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہر فعل فرما برداری تھا، اور گزشتہ قصوں سے بھی یہ بات خوب روشن ہے، لیکن خاص طور سے چند قصے اس باب میں اس لیے ذکر کیے جاتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی حالتوں کا اس باب سے خاص طور پر مقابلہ کر کے دیکھیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی فرما برداری کہاں تک کرتے ہیں، جس پر ہم لوگ ہر وقت اس کے بھی منتظر رہتے ہیں کہ وہ برکات اور ترقیات اور ثمرات جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حاصل ہوئے تھے ہمیں بھی حاصل ہوں۔ اگر واقعی ہم لوگ اس چیز کے متمنی ہیں تو ہمیں بھی وہ کرنا چاہیے جو وہ حضرات کر کے دکھلا گئے ہیں۔ واقعہ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کا چادر کو جلا دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے اوپر ایک چادر تھی جو کسم کے رنگ میں ہلکی سی رنگی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، یہ کیا اوڑھ رکھا ہے؟ مجھے اس سوال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری کے آثار معلوم ہوئے۔ میں گھر والوں کے پاس واپس آیا تو انہوں نے چولہا جلا رکھا تھا۔ میں نے وہ چادر اس میں ڈال دی۔ دوسرے روز جب حاضری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چادر کیا ہوئی؟ میں نے قصہ سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں میں سے کسی کو کیوں نہ پہنا دی؟ عورتوں کے پہننے میں تو مذائقہ نہ تھا۔ فائدہ: اگرچہ چادر کے جلانے کی ضرورت نہ تھی، مگر جس کے دل میں کسی کی ناگواری اور ناراضگی کی چوٹ لگی ہوئی ہو، وہ اتنی سوچ کا متحمل ہی نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی اور صورت بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، مجھ جیسا نالائق ہوتا تو نامعلوم کتنے احتمالات پیدا کر لیتا کہ یہ ناگواری کس درجے کی ہے، اور دریافت تو کر لوں اور کوئی صورت اجازت کی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہی تو ہے، منع تو نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ ہم سبوں کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔